بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رات 27ویں گزر گئی، کچھ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکایا ہوگا، کسی نے سو کے رات گزاری ہوگی، کسی نے کسی مشکل میں، مصیبت میں، خوشی میں، ہر بندے نے اپنی اپنی قسمت کے مطابق، لکھے ہوئے کے مطابق رات گزاری ہوگی۔ ایک دو محافل میں مختصر ٹائم کے لیے شرکت کی، اور پھر جو تھوڑا سا فالتو وقت میرے پاس بچے تو میں نے یوٹیوب کے اوپر مختلف لوگوں کی باتیں دیکھ رہا تھا، کیا کیا ٹائٹل کے ساتھ وظائف لگائے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے، میری ویڈیوز کو پسند کرے یا نہ کرے، میں نے کبھی لائک، شیئر، سبسکرائب فلاں ایسی باتیں کی نہیں ہیں، اور نہ ہی کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بات اگر کسی کو پسند آ گئی نا، میرے کہے بغیر ہی اس کو کیا کر دے گا، لائک کر دے گا، کسی دوسرے تک پہنچا دے گا۔ حدیث پاک میں نا، بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچا دو، ولاؤ بآیت، اگر ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے جو نیکی کی بات آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بھی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچا دینا، میرا خیال ہے جدید زبان میں شعر اسی کو کہتے ہوں گے۔ یہ بات بہت عرصہ پہلے ہمیں بتلائی گئی، ایک صاحب کے چینل دیکھا، پھر دوسرے کا دیکھا، پھر تیسرے کا دیکھا، جس میں کروڑ بار رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وظیفے کو پڑھنا تو کیا، اس کو سن لو گے تو چند منٹوں کے اندر 1 کروڑ روپیہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ پھر دوسرے کو دیکھا جس کو 2 منٹ کے اندر 1 کروڑ روپیہ چاہیے، وہ اس وظیفے کو پڑھنا کیا، اس کو سن لے۔ اس طرح کرتے کرتے مختلف 10 سے 15 منٹ میں نے صرف ان کی باتوں کو دیکھا۔ کسی اللہ کے بندے نے اس رات کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ مغفرت کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے کم از کم یہی بات کر دو کہ ہمارے ملک پاکستان میں رمضان کے مہینے کے اندر مہنگائی کا طوفان کیوں آتا ہے، اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا، اور امیر سے امیر تر ہو جاتا رمضان کے مہینے میں۔ یہی بتا دو۔ کتنی دوسری ویڈیوز کو میں نے دیکھا، ایک چینل والے کی ویڈیو کو میں نے دیکھا، اس نے کسی عمل کو، کسی وظیفے کو، کسی چیز کو بیان نہیں کیا۔ اس نے ویڈیو بنائی، ایک ہندو کی دکان پہ ایک مسلمان ملازم تھا، تو جو ہی رمضان شروع ہوا تو اس نے ملازم سے جھوٹ بول کر یہ کہا کہ کل سے میں دکان بند کر رہا ہوں پورے 1 مہینے کے لیے، لہٰذا تم بے فکر ہو کر گھر بیٹھ جاؤ، تمہیں پورے مہینے کی تنخواہ ملے گی۔ وہ اتفاق سے دوسرے دن بازار جاتا، دیکھا کہ اس کی دکان کھلی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے میں اپنے مالک سے پوچھ لوں کہ تم نے تو میں سے کہا تھا کہ دکان بند ہوگی، لیکن دکان تو کھلی ہے۔ تو جب اس ہندو سے اس نے بات کی تو اس نے کہا کہ تمہارا رمضان کا مہینہ ہے، تم محنت بہت کرتے ہو، یہ وزنی کام ہے، محنت والا کام ہے، تو اس لیے روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی وجہ سے تم یہ کام نہیں کر سکی، اس لیے میں نے تمہیں ود پہ 1 مہینے کی چھٹی دی ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ ہمارا کلمہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے، ہمارے اسلاف نے کیا کیا۔ حضرت ذوالنون مصری بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے، بھوک اور پیاس ستا رہی تھی،
کہیں اس کھجوروں کی منڈی سے ایک کھجور گری پڑی کھا لی اٹھا کے، گھر واپس آئے، رات کو عشاء کی نماز پڑھی، لیکن عشاء کی نماز کے اندر وہ سکون، وہ سرور، وہ چاشنی نہیں تھی۔ ایک دفعہ پڑھی، دوسری دفعہ پڑھی، تیسری دوبار پڑھی، بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوئے، الہی کیا ماجرا ہے؟ ہاتف غائبی سی آواز ہے، گری پڑی کھجوریں اٹھا کے کھاتے اور پھر سکون طلب کرتے ہو۔ یہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات ہیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ فقہی شرعی مسئلہ ہے کہ 10 درہم سے کم کوئی چیز گری پڑی ملے، وہ لقطے کے حکم میں ہے، کھا لو تو کھا لو، ہاں 10 درہم سے زیادہ اگر اس کی اہمیت ہے، مالیت ہے، تو پھر 1 سال تک بھی اعلان کر کے تمہیں اس مالک تک پہنچانی پڑے نا، تو وہ چیز کو پہنچاؤ، لیکن 10 درہم سے کم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک کھجور کی کیا اہمیت ہے؟ گری پڑی بھی تو ایسے بازار میں کتنی جہاں مارکیٹ ہوتی ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو ہم رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا جو وعدہ کیا ہے، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ تمہارے مقدر میں، تمہارے نصیب میں کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ حضرت یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، سورہ ہود۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور آگے یہ فرمانا یا قوم استغفروا ربکم، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ یہ قرآن سورہ ہود، یا قوم استغفروا، میری قوم استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اس کی طرف جھک جاؤ، رجوع کرو، یرسل السماء علیکم، وہ تم پر آسمان سے زور کا پانی، بارش بھیجے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور قوت پر قوت، زور پر زور، طاقت پہ طاقت، تمہیں ہر چیز دے گا۔ اور پھر سورہ نوح، 29ویں پارے کی سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا تم استغفار کرو اپنے رب کی، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ یہ استغفار ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، کھیتی باڑی بھی دیتا ہے، پھل اور ثمرات وغیرہ بھی دیتا ہے، صرف ایک استغفار کی وجہ سے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس 4 سائل اسی قسم کے آئے، اولاد کے بارے میں سوال کیا، کھیتی باڑی کے بارے میں سوال کیا، باغات کے بارے میں کیا، کاروبار کے بارے میں کیا، مختلف سوالات چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، اور جو چلے گئے تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت 4 آدمی تھے، چاروں کے سوال مختلف تھے، آپ نے ان کو ایک ہی وظیفہ دے دیا، تو آپ نے یہی آیت پڑھی، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو اس لیے لوگوں کو قرآن کی طرف لاؤ، قرآن کی طرف لاؤ،
اس کے تدبر اور تفکر کی طرف لوگوں کو راغب کرو۔ بوریاں ڈالروں کی، نوٹوں کی، ریالوں کی بھر بھر کے فرشتے لا رہے ہوں گے تمہارے اس وظیفے کی وجہ سے، اور میں بھی دیکھ رہا تھا، بڑی توجہ کے ساتھ میں نے یہ وظیفے کو سنا۔ میں نے پھر کتاب اٹھائی، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا تھا آخر پہ، اور لوگ ایسی راتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اپنے ویوز کو بڑھانے کے لیے، اپنے کمنٹس کو بڑھانے کے لیے، اپنی ریٹنگ زیادہ کرنے کے لیے۔ ویوز تو آ جاتے ہیں، کئی لوگوں کی ویڈیوز کو میں دیکھتا ہوں تو آدھے گھنٹے میں ہزاروں کے حساب سے۔ ایک بندے کی ویڈیو کا میں نے دیکھا کہ اس نے آدھے گھنٹے میں 10 ملین ویوز۔ پتہ نہیں کون سا وہ الادین کا چراغ ہے، میں اس بارے میں نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ان مقدس راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اور وہ لوگ جو غربت اور افلاس کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، اگر تمہارے اس وظیفے کی وجہ سے تمہارے پاس 1 کروڑ روپے آ جائے 2 منٹوں کے اندر، تو اللہ کے لیے ان کے ایڈریس تلاش کرو، ان غرباء کے گلی کوچوں میں چکر لگاؤ، لاؤڈ سپیکر لو اور اعلان کرنا شروع کر دو کہ اس وظیفے کی وجہ سے میرا 1 کروڑ روپیہ یہ مجھے ملا ہے، آؤ تم بھی لے لو، میں دوبارہ اس کو حاصل کر لوں گا۔ لوگوں کے اندر خوف، بھوک اور پیاس کا ہے، غربت اور مہنگائی اور افلاس کا ہے، تو ان جلتی پہ آگ پہ جلتی تیل کا کام مت کرو، ان کے زخموں پہ نمک مت چھڑکو۔ وہ ایک غربت و افلاس کی وجہ سے کیا ہے پریشان ہیں، اور جب یہ وظیفہ کریں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے، اور زیادہ مایوس ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ سوشل میڈیا پہ بے شمار ویڈیوز ایسی ملتی ہیں، بعض اچھی، بعض بری، بعض انتہائی ادب سے گری ہوئی۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے میرا طوطی بولنے لگے، بول تو جائے گا لیکن جب پہنچے گے نا اس کی بارگاہ میں تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون کس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا، کون کسے زخموں پہ نمک چھڑک رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں جھکنے، استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق روزی جو اس نے نصیب اور مقدر میں لکھی ہوئی ہیں وہ ضرور دے گا۔ اسباب اور ذرائع کی تلاش میں رہو، اسباب تلاش کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کام نہیں بنے گا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، اس نے تمہاری کوششوں کو مختلف ذرائع میں، مختلف اسباب میں بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، لہذا ان ذرائع اور ان اسباب کو تلاش کرو۔ اپنا سہارا خود بنو اور دوسروں کا سہارا بنو، کسی کا سہارا لو نہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔